أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. عجیب فیض آقا آپ کی محبت کا. عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا. درود تجھ پہ پڑھو اور خود سور جاؤ.
درود تجھ پہ پڑھو رے خود سور جاؤ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جسے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
گناہ ایک زہر ہے اور ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے. تو آج میں نے آپ کو گناہوں کا تریاق بتانا ہے. زہر کے تریاق سے انسان کی وقتی جان بچ جاتی ہے. گناہوں کا تریاق مل گیا تو اس سے انسان کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آخرت بھی بچ جائے گی. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ ذات جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب قرار دیا، وہ ذات جو سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ ذات گرامی جن پر قرآن کا نزول ہوا اور آخری نبی رحمت للعالمین قرار پائے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں. آپ سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں. تو استغفار کے متعلق اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود 100 بار استغفار روزانہ کے معمولات میں شامل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جتنے اولیاء کاملین، صوفیاء عظام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال نہ آتا ہو. کوئی یہ سمجھے کہ بالکل جو ولی اللہ ہے وہ انبیاء کی طرح معصوم ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے. معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء اور رسول معصوم ہیں. تو یہ خیالات جو ہیں وسوسوں کے اور شیاطین کے حملے اور اس طرح کی یہ چیزیں نیک بندوں میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ بات ہے یہاں پر کہ رب کے دشمن کے ساتھ ہم نے کس طرح کی ٹکر لینی ہے اور اسے مات دینی ہے. تو صوفیاء کاملین، اولیاء کاملین جو ہیں، ان کے دل میں بھی گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال کا پیدا ہونا، خواہشات کا پیدا ہونا، یہ چیز ہے اور لگی ہوئی ہے. یہ ایسی جھلکیاں جو ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے، ان کے اوپر بھی وارد ہوتی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ اولیاء کاملین، وہ صوفیاء عظام، بزرگان دین ہماری طرح غافل لوگ نہیں ہیں، اور گناہ کی ذرا سی بھی ان کی طرف اشارہ بھی ہوا تو انہوں نے پھر آگے اس کی تدابیر جو سیکھی تھی صحبت صالحہ میں رہ کے اس کو اپنایا. تو اس طرح وہ شیطان کے حملوں سے اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مجاہدے کی برکت سے اور عبادت کے شوق سے اور عملی زندگی کے ساتھ وہ خیالات اور وسوسے کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے. اور جب بندہ اپنے ارادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نفاذ اپنے جسم پر کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح اس کا نفس اور شیطان کمزور ہوتے ہیں اور ان کو قوت و طاقت اتنی نہیں ملتی۔ البتہ خیالات آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، لہذا تصوف و طریقت کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بالکل وہ اب چونکہ وہ طریقت میں آ گیا، بیعت ہو گیا، اب تو گناہ جو ہیں اس سے نہیں ہوں گے، ممکن نہیں ایسی بات۔ اس کے لیے باقاعدہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، ایکسرسائز کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، مجالس صالحین اختیار کرنی پڑے گی، قرآن و سنت کے بالکل قریب رہنا ہوگا، قرآن و سنت کے احکامات کے عین مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر آپ اپنے نفس اور شیطان کو مغلوب کر سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا، وہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فرمایا ہے، اور قرآن میں واضح اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَلْمَهَا فَوْجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ اسی کی طرف رجوع ہے۔ رب فرماتا ہے کہ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو، یعنی ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا اور تقوی کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے، اور اسی میں تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہے؟ اس کی اپنی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا اور نہ اس سے مار کا پیش آیا۔ مقابلے کے بغیر ہار اور جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دو کھلاڑی ہوں میدان میں پھر پتہ چلتا ہے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ تو اب یہاں پر مقابلہ ہے نفس و شیطان کے ساتھ، اس لیے کہ جنت تو اس بات کا انعام ہے کہ دلوں میں گناہوں کے تقاضے اور طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے رہا ہے، ان کو ہرا رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ، نفس اور شیطان کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، اور اسی جنگ کے اندر جا کے دیکھنا کہ انسان کا کمال کتنا ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اب بندہ اور یہ تقاضا، یہ جو جنگ ہے، اس کا عین زمانہ ہے آپ کا شباب کا جو زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ، اس میں یہ جنگ ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بوڑھے کو جو ہے نا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کھاڑے میں اتر کے مقابلہ کرے، اور اس کے مقابلے میں جو پہلوان ہو وہ بڑا طاقتور ہو۔ تو یہ جوانی کی جو عمر ہے، شباب، عین شباب جو ہے، آج کل کا بچہ تو 9-10 سال کا بالغ ہو گیا، صحت مند ہو گیا، خوراک اچھی مل رہی ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے۔ 12-13 سال، 14 سال سے لے کے 25-30 سال عین شباب ہے، پھر 40 سال تک۔ اس عمر کا حساب دینا ہے۔ میں نے اور آپ نے، یہ جنہوں نے زندگی گزار لی انہوں نے، یا جو گزار رہے ہیں، اور شیطان کا مقابلہ بھی اسی زمانے کا ہے۔ دودھ پیتے زمانے کے وقت تو شیطان کا حملہ ہمارے اوپر نہیں چلے گا، ہمارے اوپر اس کا حملہ اس وقت آئے گا جب ہمارے بچے یا بچیاں بالغ ہو جائیں گی، سن بلوغت میں پہنچ جائیں گی، اچھے اور برے میں تمیز ان کے اندر آ جائے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے، اور دنیا کی کشش ان کے اندر آئے گی۔ شیطان نے حملہ بھی اس وقت کرنا ہے۔ دودھ پیتے بچے پہ تو حملہ شیطان کا نہیں ہوگا کہ گود میں، ہاں شیاطین شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں،
اگر جو مائیں قرآن و سنت کو جانتی ہیں اور اس طرح سے وہ گھر میں اپنا عمل کریں گی تو وہ بچے اس ڈر اور خوف سے محفوظ رہیں گے. لیکن اس کا اصل جو حملہ ہے وہ انسان کی جوانی کے اوپر ہے کہ اس جوانی کے اندر آ کے وہ حملہ کرتا ہے. بڑھاپے میں بوڑھا شیر بھی اگر آپ دیکھیں نا یا بھیڑیا بھی, اس نے بھی سر نیچے گرایا ہوتا ہے. وہ بڑھاپے کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں. جنگل میں بوڑھا شیر اگر آپ کو مل جائے تو وہ اتنا جلدی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. اگر کرے گا بھی تو آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں, وہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو اگر انسان بوڑھا ہو جائے, جب منہ میں دانت ہی نہ رہیں, پیٹ بھی خراب, جگر بھی خراب, گردے بھی خراب, تو اب اس نے نہ ظلم کرنا ہے نہ گناہ کرنا ہے. اب تو وہ بیچارہ کسی قابل ہی نہیں رہا. جب قابل تھا, قوت تھی, طاقت تھی, جوانی تھی, شباب تھا, اس وقت اس نے کیا کیا؟ اب تو جو ہے نا, اب بڑھاپا آ گیا, بیماری آ گئی, اب تو اس نے آخری حملہ پھر موت کا وقت کرنا ہے, جب روح نکلنی ہے اس وقت بھی اس نے ایمان لوٹنے کی کوشش کرنی ہے. تو ابھی سے ہی ہم سنبھل جائیں, ہم قرآن و سنت کے ساتھ تعلق بنائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ خصوصی کرم ہو جائے, شیطان بالکل ہم پہ غالب ہی نہ ہو, یا ہم کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور وہ ایسی نظر ڈال دے, اپنے سینے سے لگائے اور سینے کا سارا فیض منتقل کر کے ہمیں ولی اللہ بنا دے. نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, اور راتوں رات ولی اللہ. 50 سال 60 سال مجاہدہ کیا ہے اولیاء اللہ نے, پھر جا کے منزل ملی ہے کہ ایک نظر ڈالیں اور ایک ہی نظر میں مدینہ پہنچا دیں, ایک ہی نظر میں مکہ پہنچا دیں. ایسے نہیں ہوگا, یہ خام خیالی ہے. آپ کو صحبت کا اثر ضرور ملے گا. بزرگوں کی جو صحبت ہے, صحبت اختیار کرنی ہوگی, نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی, اور اس صحبت سے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. قرآن پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے, سنت کے معاملات کو سیکھ لیا, پتا ہے کہ یہ کام سنت ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر وقت نفس کی نگرانی کرنی ہے. مال کی نگرانی جس طرح کرتے ہو نا, مال کو تجوریوں میں رکھتے ہو, بینک میں رکھتے ہو, جس طرح انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, چار دیواری بناتا ہے, دروازہ لگاتا ہے, عزت کی حفاظت کرتا ہے کہ اس طرح کوئی چور ڈاکو نہ آئے, تو پھر نفس کی نگرانی کرنی ہوگی, پہرا بٹھا کے رکھنا ہوگا. جب تک آپ اپنے نفس پہ پہرا نہیں لگائیں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. بہرحال گناہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا. کسی بڑے سے بڑے مقام پر بھی پہنچ جائیں, البتہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آپ مفتی بن گئے, عالم بن گئے, قاری بن گئے, نیک ہو گئے, لیکن آپ کو ہر وقت خوف کی کیفیت میں رہنا ہوگا, ڈر کی کیفیت میں رہنا ہوگا, رب پہ امید رکھنی ہوگی, اپنے گناہوں کی بھی معافی اور اللہ کے اوپر بھروسہ بھی. تو دیکھا گیا کہ کئی لوگ جو ہے سالہ سال بزرگان دین کی صحبت میں رہے لیکن ناکام ہو گئے, کامیاب نہ ہو سکے. سالہ سال جو ہے وہ 20 سال 30 سال لگائے لیکن وہ منزل تک نہ پہنچ سکے. خوف خشیت اور وہ تقوی وقتی پیدا ہو گیا, اور نسبت مع اللہ, تعلق مع اللہ جو ہے وہ قائم نہ ہو سکا. وہ جو تعلق باللہ بننا تھا وہ نہ بن سکا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان کی طرف بھی مائل رہے. اب صحبت کاملہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے خوف اور امید بھی رکھنی ہے, اور اپنے نفس سے غافل بھی نہیں ہونا, اور اس پہ پہرہ دار بھی بٹھانا ہے. پھر جا کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. صحبت صالحین سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود نفس کی نگرانی رکھنی پڑتی ہے.
اس لیے کہا گیا کہ 3 دن کے اندر اپنے شیخ یا مرشد سے رابطہ رکھو، ملو، نیک مجلس میں آؤ، کیونکہ یہ انسان پہ حملہ کرتا ہے اور بعض دفعہ اچھی مجلس میں پہنچا دیتا ہے، اچھے لوگوں سے ملوا دیتا ہے، لیکن اسے نکلنے نہیں دیتا وہاں سے کہ اگر میں یہاں پہ آ گیا میں تو مولوی بن جاؤں گا، میں ان جیسا ہو جاؤں گا، یا میری جو ہے دنیا نہیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچے رشتہ دار ان کا پالنا پوسنا کرنا، کام کاج کریں، لیکن راستہ وہ اختیار کرنا ہے جس راستے کے اوپر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا ہے، اور اپنے نفس سے جو ہے اس بالکل بے خبر اور اپنے شیطان سے بے خبر نہیں ہونا. یہ وار کر جائے گا، یہ وقتی آپ کو جو ہے یہ سست بھی اگر پڑ جائے پھر بھی یہ وار کر جاتا ہے، اور اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، نفس کے اوپر پیرا بٹھانا ہے. مولانا روم نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتا اور ان کو بازار میں بیچتا تھا. ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا، اس کو پتہ نہیں چلا. لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی ان لکڑیوں کے اندر جو ہے بل لگا کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اسے ہلانے کی کوشش کی. البتہ اس نے محسوس کیا کہ جان نہیں ہے، یہ شاید مرا ہوا ہے، تھکا ہوا تھا بیچارہ. اس نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، دن کو مشقت کی، لکڑیاں کاٹی، اس لیے لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. اس نے لکڑیاں وہیں پہ رکھیں اور وہیں پر وہ جو ہے وہ سو گیا. اب وہ جو سانپ بائے سردی کا ٹھٹھرا ہوا تھا، سانپ کی یہ کیفیت ہے کہ سردی میں یہ جو ہے نا یہ اپنی بلوں میں چلا جاتا ہے، اور سردی سے کا وہ مارا ہوا، اسے کمرہ ملا، گرم کمرہ ملا، اس کو حرارت ملی، جان پیدا ہوئی، حرکت آنی شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا. لکڑہارا تھکا ہوا تھا، غفلت میں سویا ہوا تھا. اب اس سانپ نے جا کر اس کو ڈس لیا، اور اب گھر والے پریشان ہو گئے، یہ تو مردہ سانپ سمجھ کے اس نے چھوڑ دیا تھا، کیسے زندہ ہو کر اس نے اس کو ڈس لیا. تو یاد رکھیے بس نفس بھی ایک اژدہا ہے، نفس بھی ایک سانپ ہے. یہ سویا ہوا ہوگا بظاہر، لیکن یہ کسی وقت بھی آپ کو ڈس سکتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو مولانا روم اس قصہ کو نقل کرتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی، اس کا بھی یہی حال ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکا ہے. لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا. اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا. صحبت میں بھی رہتا ہے لیکن خیالات اس کے دنیا کے ساتھ ہیں. صحبت صالحین میں بھی رہتا ہے لیکن مال کی طلب رکھتا ہے. صحبت صالحین کے اندر رہتا ہے، وہ امیر بننا چاہتا ہے. صحبت صالحین میں آتا ہے، اللہ والوں کے پاس آتا ہے، اس لیے بیعت ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ مرشد مل جائے گا میں راتوں رات مالدار ہو جاؤں گا. یاد رکھو، مرشد مالدار ہونے کے لیے نہیں پکڑا جاتا. مرشد کا کام ہے قرآن و سنت کے تابع ڈھالنا، اور جس راہ کے اوپر وہ چلائے اس کے اوپر چل پڑو. جب آپ اس راستے پہ چلیں گے، قرآن اور سنت کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر آپ کا نفس جو ایک اژدہا اندر بیٹھا ہوا ہے یہ کمزور پڑ جائے گا. اس کے حملے سے آپ بچ جائیں گے. یہ مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ لاکھ سال عبادتیں کرتے رہیں. بنی اسرائیل کے عابدین 500 سال عبادتوں والوں کو بھی اس نے لوٹ لیا. تو یہاں پر یہ کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے. کسی لمحے بھی نفس سے غافل ہو کے نہیں بیٹھنا. اور اس سے بچنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں. نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں ہیں، مقابلہ ہے اس کے ساتھ. کھاڑے میں کبھی نفس سامنے آئے گا اور کبھی شیطان سامنے آئے گا، اور آئے گا رنگ بدل کے، روپ بدل کے آئے گا. یہ
اور اس نے انسان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جانا ہے، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ لیکن اب اس کے لیے کیا ہے، یہ اوپر ہیوی ہو جائے ہمارے اوپر، تو پھر جو ہے جو نفس کا ڈس جاتا ہے نا، نفس جسے ڈس لے، نفس اور شیطان جس کو ڈس لے، عام زہر جب سانپ کا اس کو جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے زہریلے جانور اگر اہل ایمان کو کاٹ لیں تو ان کی جو موت ہے وہ شہادت میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن نفس و شیطان نے اگر ڈس لیا تو یہ ایمان کی موت ہو جائے گی، یہ تو ایمان کو لے جائے گا۔ اس کا زہر جو ہے اور اس کا ڈسنا کیا ہوتا ہے، اس کا جو رس ہے نفس اور شیطان کا، یہ شیریں رس ہے، یہ کڑوا نہیں ہے۔ سانپ کا جو رس ہے جب وہ ڈستا ہے، جب اس کے جسم میں سرائیت کرتا ہے، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دنیا کے حسن و جمال میں مدہوش کرتا ہے بندے کو، بظاہر موت نہیں آتی اس کے اوپر، اس کو سانپ نے ڈس لیا اسی وقت موت آ گئی، لیکن نفس اور شیطان جب ڈستا ہے تو یہ حسن و جمال دنیا کے اندر مدہوش کر دے گا، عورت کے حسن و جمال میں مدہوش کر دے گا، مال کے لالچ میں آپ کو مدہوش کر دے گا، دنیا کی طرف کھینچ کے تمہیں لے کے جائے گا کہ تم اتنی زمین خرید لو، تم اتنا مالدار ہو جاؤ، تم راتوں رات امیر ہو جاؤ۔ تو تیرے دل کے اندر عورت کی محبت کو پیدا کر دے گا، تیرے دل کے اندر بے حیائی کو پیدا کر دے گا، تیرے اندر زنا کی چیزوں کو پیدا کر دے گا، تاکہ اس کے ذریعے تجھے لوٹے، اور پھر تو اس کا دل دادا ہو جائے گا اور اسی میں کھو جائے گا، اور وہ ایسا صلاحیت کرے گا، وہ تمہیں فوراً موت نہیں دے گا لیکن تیرے ایمان کی موت کا وہ سبب بن سکتا ہے، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر کے جہنم میں گرا دے گا۔ وہ ایسا زہر ہے، تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ ایک پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگا لیا جائے، جو بندہ ہاتھ لگاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کی زہر اس کے جسم میں سرائیت کر جاتی ہے۔ اچھا، اس کے پتے دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، یہ عموماً یہ افریقہ کے ملک میں ہے، یہ پودا ہے تو بڑا خوشنما ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب انجان بندہ اگر اس کو ہاتھ لگا جائے اس کی موت واقع ہوگی، اور اس کا تریاق بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کے قریب ہی ایک اور پودا بھی ہے، اگر غلطی سے لگ جائے ہاتھ تو وہ فوراً اس کو ہاتھ لگا لے تو اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ اس علاقے کے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن نیا بندہ کوئی وہاں پر جائے تو وہ پتا جو ہے اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ خوبصورت جو ہے، بہت خوبصورت پھول ہے وہ، اس کا خوشنما پتے ہیں، خوشنما پھول ہے وہ۔ یہ آج کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی افریقہ کے اندر وہ پودا موجود ہے اور ملکوں میں بھی ہوگا۔ تو اس کے چھونے سے جو ہے یہ ایک ایسا انسان میں صلاحیت آتی ہے کہ وہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کے جسم کے اندر الرجی پیدا ہو سکتی ہے، اگر بچ بھی گیا تو جسم میں خارش شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور پودا ہے، اس کو جو ہی ہاتھ لگاتا ہے تو اب اس کا تریاق ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اثر ختم ہو گئے۔ پتہ چلا کہ صحبت کے اندر رہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو زنا کے اندر مصروف ہیں، جو شراب کے اندر مصروف ہیں، جو بدکاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کے مال کی حفظ کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، تو ان کا زہر کا اثر تمہارے جسم کے اندر ہوگا، اور جب تم ان سے نکل کے صحبت صالحین میں آؤ گے تو یہ صحبت جو ہوگی یہ اس کا تریاق ہوگی اور تمہیں بچائے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ایک ہی وقت میں اچھی صحبت بھی اختیار کریں اور بری بھی اختیار کریں، جو کرتے جائیں گے آپ کو فائدہ اور نقصان آپ کے سامنے ہوتا جائے گا۔ تو ابھی جو ہے یہ دنیا ہمیں بڑی اس پودے کی طرح کہ وہ بہت خوبصورت پودا ہے، اچھا پھول ہے، اسے میں اپنے پاس لے لوں، لیکن اسے پتا نہیں کہ اگر میں اس پودے کو ہاتھ لگاؤں گا یا پھول لوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کا حسن و جمال،
دنیا کے اندر جس چیزوں میں کشش رکھ دی ہے اور شیطان ان کی طرف دعوت دیتا ہے، جب ہم ان کو چھوئیں گے یا ہاتھ لگائیں گے یا اس کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حال وہی ہوگا جیسے اس خوبصورت پھول کو پکڑ کے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے اس دنیا کے گناہوں کو جو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کو پکڑنے سے، ان کی راہ پہ چلنے سے، ان کے اندر گم ہونے سے، ان بری مجلسوں میں اور برے لوگوں کے ساتھ مل کے پھر آپ بھی اپنے اندر زہر کو منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سام کا زہر اور اس پھول کا زہر اسی وقت اثر کرتا ہے، یہ جو صحبت کا زہر ہے یہ پھر آہستہ آہستہ کرتا ہے اور عین موت کے وقت یہ پورا ایمان ہی سلب کر کے لے جاتا ہے۔ بس یہاں پر جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی، گناہ کی صلاحیت رکھی، نیکی کی صلاحیت رکھی، پھر اس کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور جس مخلوق میں گناہ کی صلاحیت نہیں تھی، جیسے ملائکہ ہیں، ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کا اہل قرار نہیں دیا، یعنی فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی نہیں۔ اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے کے طور پر، ایک مشق کے طور پر، ایک ایکسرسائز کے طور پر ایک کام ہوا جنت کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جنت میں ان باغ و باغیچے کے اندر، اور اس وقت شیطان کا داخلہ بھی چونکہ جنت میں وہ اس کا آنا جانا تھا، بند نہیں کیا۔ اب یہ سمجھ لو، یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ شیطان نے ہی وسوسہ ڈالا تھا۔ وہ پاکیزہ جگہ پر ان کا کردار اور ان کا جو وہاں پہ جنہوں نے رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے اور وہاں پر جنت کے اندر وہ رہ رہے تھے، کتنی شان اور مرتبہ، پاک و پاکیزہ، معصوم، شیطان نے ان پہ بھی وار کیا، لغزش ہوئی، بہکاوا دیا شیطان نے۔ اللہ نے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ بہکاوے میں آگے بھول ہو گئی۔ اس کو بھول کہا جا سکتا ہے۔ انبیاء سے ایسے گناہ سرزد نہیں ہوتے جیسے ہم سے ہوتے ہیں، وہ تو برگزیدہ ہیں، وہ ایک نظام کائنات کو بنانا تھا اور چلانا تھا، اور کوئی کام اللہ کی مشیت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ غلطی ہو گئی، لیکن پھر ایک تریاق بھی اس کا دیا اللہ نے، اس کا تریاق بھی دیا۔ وہ تریاق کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ تریاق تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور یہی تو تریاق جو ہے، جو آدم علیہ السلام کو یہ تریاق سکھایا، وہی تریاق پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی انسان بھی جو ہے جسے شیطان نے ڈس لیا ہے، نفس نے ڈسا ہوا ہے، اور وہ صحیح توبہ کر کے اللہ کی راہ پہ آ جاتا ہے، تو جیسے رب تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کی توبہ کو قبول کیا ہے، وہ اس انسان کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہے، اور یہ نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ہم نے تریاق جو ہے نا، دو تریاق ہیں اس سے بچنے کے۔ ایک تمہاری مجلس، یعنی تمہارا رہن سہن اور تمہارا ورک جو ہے، کام جو ہے، کہاں پر ہو رہا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ ہو، اور دوسرا ہے استغفار، کہ تمہیں نیک لوگوں کی مجلس ملے اور پھر تمہیں جو ہے توبہ نصیب ہو جائے۔ اور توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اس سے بچنا ہے آپ نے، گناہ ہو گیا اور توبہ کی، ایک یہ کہ غلطی اور گناہ سرزد ہوا، اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، ایک گناہ کے اوپر بظاہر حضرت آدم و حوا سے لغزش ایک گناہ کی ہوئی ہے جو پھل منع کیا گیا کھانے کا، اس کے اوپر اتنے روئے ہیں کہ جنگلوں میں روتے رہے، زمین پہ روتے رہے، اتنا زیادہ روئے۔ تو ہم سے گناہوں کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں ہم سے جو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، دفتر کے دفتر جو ہیں یہ بھرے گئے ہیں ہمارے۔
وہ میں آگے آ کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے پہ اللہ اپنے بندے پہ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے. جس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے وہ مالک و خالق کیسے چاہے گا کہ یہ انسان آگ کے اندر جلے؟ رب تعالیٰ نے تو ہمارے لیے راستے کھولے ہیں. یاد رکھیے توبہ کی شرط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پہ ایسی ندامت ہو اور ایسا اس کے اندر پشیمانی ہو کہ تمہارے آنسو نہ رکیں, تمہارا دل بھی اس کے اوپر روئے اور تمہاری آنکھیں بھی اس کے اوپر روئیں اور تمہاری زبان بھی اس کے اوپر توبہ و استغفار کرتی رہے اور تمہارے ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلے رہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جسم کو اللہ کے اوپر آگے جھکا دو اور مرتے دم تک اس ایک گناہ کہ بار بار توبہ کرتے رہو. کیونکہ میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے گناہ معاف, یہ تو اللہ کی رحمت فضل اور کرم ہے. بار بار اس ایک گناہ کے اوپر تو پھر اپنے گناہوں کا ہم حساب لگائیں. ہمارے پاس کاغذ کم ہو جائیں گے, پینسلیں اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے گناہ اتنے ہیں. اپنے گناہوں پہ ذرا توجہ تو دیں. یہ کس نے کرائے ہیں گناہ؟ بتا دیا ہے کہ نفس اور شیطان کو اللہ نے لگایا ہے انسان کے ساتھ. اب بچنا ہم نے ہے. جیسے اس سوئے ہوئے کمزور سردی کے مارے ہوئے سانپ سے غفلت کر کے وہ لکڑہارا مر گیا, اسی طرح اگر ہم نے نفس اور شیطان کو ہم نے سمجھا کہ یہ کمزور پڑا ہوا ہے اور ہم دنیا کو حسن و جمال میں کھوئے رہے, تو یہ موت کے وقت ایسا حملہ کرے گا کہ کلمہ پڑھنا بھول جائے گا. اللہ اس وقت کے ایمان کو بچائے. عموماً آپ علماء سے سنتے ہیں, اے اللہ موت کے وقت ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھنا, اسلام پہ زندہ اور موت ایمان پہ دینا, یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم. اس وقت پھر اس نے زندہ ہونا ہے. یہ جو اندر چھپا ہوا ہے ہمارے, ہم لوگوں کے گناہ پکڑتے ہیں, لوگوں کے چور پکڑتے ہیں, اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, فلاں ایسا کر گیا. کبھی اپنے اندر بھی جھانکا جو اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ایک چور بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ایک کافر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں تباہی و بربادی کی طرف ہمارا اس نے ایک سامان اکٹھا کیا ہوا ہے. پورا لیس ہے ہتھیاروں کے ساتھ, لشکروں کے ساتھ, پیادہ فوج بھی ہے اس کی, سوار فوج بھی ہے اس کی. قرآن کو پڑھ لیجئے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, احادیث مبارکہ آپ مطالعہ کیجئے. یہ تو بڑے بڑے نیکوں کے راستے میں آیا ہے, شکلیں بدل کے ان کو ورگلانے کی کوشش کی ہے. تو عام کمزور بندہ جو باتیں ہی اس کی مانتا ہے, اسے تو فوراً قابو کر لیتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بس میں نے پیر پکڑا اور اب میرا سارا کام سیدھا ہو گیا, نہیں, پیر پکڑا پھر صحبت کاملہ پہ قائم رہنا ہوگا. پیر کا کام ہے ہدایت دینا, وہ الہ نہیں ہے. پیر جو ہے وہ تمہیں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی لمحے میں تمہیں سینے سے لگائے گا اور ولی اللہ بنا دے گا اور تمہیں باطن کی چیزیں بتا دے گا. نہ, اس میں تو وہ دو کرنی ہوگی. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, روزے کی حالت میں جنگ بدر بھی ہو رہی ہے, روزے کی حالت کے اندر ہے اور خندق کی کھدائی بھی ہو رہی ہے, بھوک بھی ہے اور پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور مجلس بھی اختیار کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں نازل کر دیا, میں ان پہ راضی ہوں اور یہ مجھ پہ راضی ہیں, اور اللہ کی ان کو رضا مل گئی. وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے, انہوں نے تو رسول اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کے, اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کے پیغام حق کو حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس کو قتل کر دیا, اپنے شیطان کو قتل کر لیا, صرف اپنے محبوب کی رضا کو سامنے رکھا. کیا آیا ہم صحابہ کے طرز عمل پہ ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نفس امارہ کی کوئی اصلاح کی ہے؟ نہیں. تو آج سے ہی یہ سوچیں, آج سے ہی ہم اس طرف جائیں کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. یہ شیطان رنگ بدلتا ہے, روپ بدلتا ہے, یہ وسوسوں کے ذریعے آتا ہے. اس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دی ہیں. اس نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالا ہے, تو یہ ہمیں بھی اپنے گھروں سے نکال سکتا ہے, ہمیں بھی اپنے گھروں سے بے گھر کر سکتا ہے, ہمیں بھی بے سکونیاں دے سکتا ہے. یہ شیطان کی چالیں گھروں میں آتی ہیں, شیطان کے وسوسے گھروں میں آتے ہیں, اور شیطان کے کارنامے جب گھروں میں آتے ہیں, میاں بیوی میں جدائیاں ہو جاتی ہیں, باپ اور اولاد میں جدائیاں ہو جاتی ہیں, بہن بھائیوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں, اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. تو اس کے حملے کو سمجھیں, اور اس کے لیے کیا ہے, پھر توبہ و استغفار ہے. اور پھر اس کے لیے نمبر 1 پہلی چیز غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اس پہ ندامت ہوتی رہی. دوسری, جو گناہ ہوا اس کو فل فور چھوڑ دے, گناہ چھوڑ دے فوراً.
کہ بھئی آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. مثلا نماز سے توبہ کی, نمازیں قضائیں ہو رہی, توبہ کی, تو پھر یہ عہد ہو کہ آج کے بعد نہیں. اگر اسے خیال آ گیا کہ نہیں میں بدنگاہی کرتا تھا, غیر عورت کو دیکھتا تھا, آج خیال آ گیا, تو آج سے اگر توبہ, تو آج کے بعد پھر ایسی توبہ کہ آنکھیں نیچے ہی جھک جائیں, زمین ہی نظر آئے, آسمان بھی نظر نہ آئے. پھر توبہ ہو تو پھر ایسی ہو. ایک نگاہ جب پڑتی ہے نا غیر عورت پہ, تو ایک گناہ, ایک داغ دل کے اوپر پڑتا ہے, تو پھر یہ دل ہی سارا سیاہ ہو گیا, داغدار ہو گیا. یہ ایک گناہ کی بتا رہا ہوں, ایک حرام نگاہ پڑ گئی, ایک داغ پڑ گیا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا کامل عزم کر لے کہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنا. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی توبہ کے لیے, اس کی نجات کے لیے جو ہے یہ کام کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی توبہ کے متعلق بہت سی ارشادات فرمائے ہیں کہ توبہ کی طرف رجوع کرو, یہ تمہیں بچائے گی. اور جب توبہ کرنے والا شخص پاک ہو جاتا ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کرم ہوتا ہے. یعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی آج ہی پیدا ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہوئی, اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اور وہ گناہ معاف کر دیا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے 2 گناہ مٹا دیتے ہیں. اس کے جو ڈبل گناہ ہیں, ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 2 گناہ بھی مٹا دیتے ہیں, اور آخرت میں اس گناہ کا فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا. دیکھیے اللہ کی رحمت, گناہ معاف کر دیا, پھر ذکر نہیں. ہمارا سامنے ہمارا دوست عزیز رشتہ دار کوئی برائی کر دے, وہ معافی بھی بیچارہ مانگتا رہے, پھر بھی ہم اس کے تذکرے عام کرتے رہتے ہیں, اسے رسوا کرتے ہیں. اللہ نے یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگائے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے دونوں فرشتے نیکی اور بدی لکھتے ہیں. یعنی اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ بھی لکھا جا رہا ہے, یہ نیکی اور بدی لکھتے ہیں. اور ان 2 فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دائیں والے فرشتے کو بائیں والے فرشتے کا امیر مقرر کیا ہے, یعنی یہ سینئر ہے. رائٹ والا جو فرشتہ ہے یہ سینئر ہے, یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب 2 آدمی مل کر جائیں تو ایک امیر مقرر کریں. سنت بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک امیر بن جائے. تو ان میں ایک امیر ہے اور دوسرے کو مامور کہتے ہیں. جو دوسرا فرشتہ ہے, یہ جو ایک ہے اس کو کیا کہتے ہیں, امیر, اور دوسرے کو مامور کہتے ہیں. لہذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی لکھ لیتا ہے, اس لیے کہ اس کو نیکی لکھنے میں دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ امیر ہے, وہ سربراہ ہے, وہ انچارج ہے, وہ ذمہ دار ہے. اللہ نے اسے امیر مقرر کر دیا. وہ فرشتہ نیکی فوراً لکھ لیتا ہے. اور دائیں والا فرشتہ اس کے ماتحت ہے. یہ جو بائیں پہ ہے تو رائٹ والا امیر ہو گیا اور لیفٹ والا اس کے انڈر ہو گیا, یعنی وہ مامور ہو گیا. اس لیے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے, اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے, تو بائیں طرف والا فرشتہ اپنے دائیں والے فرشتے سے جو امیر ہے اس سے پوچھتا ہے اس بندہ نے فلاں گناہ کیا ہے تو میں اس کو لکھ لوں یا نہ لکھوں. تو دائیں طرف والا فرشتہ کیا کہتا ہے, نہیں ابھی مت لکھو, ابھی ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ابھی توبہ کر لے, ابھی توبہ کر لے. اگر لکھ لو گے تو پھر مٹانا پڑے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں, وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. اور پھر جب وہ تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ اس وقت تک توبہ اگر اس نے نہیں کی ہوئی تو پھر وہ امیر اس کو کہتا ہے کہ اب اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی, تم اس کا گناہ لکھ دو. دیکھو مالک کا کرم, دیکھو اے بندو مالک کا کرم دیکھو کہ گناہ والا ایک فرشتہ جو ہے جس نے لکھنے اسے تابع کر دیا ہے دائیں والے فرشتے کے, اسے اس کا مامور بنا دیا, اس کو امیر مقرر کر دیا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ
گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے باوجود جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اگر اس نے بدی کا ارادہ کیا اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس پہ مکمل وہ عبور نہ کر لے۔ اب دیکھیے، نیکی کا ارادہ کیا، گھر سے چلا مسجد میں آتے ہوئے، میں نے پڑھا ہے جو مسجد کے لیے گھر سے ارادہ کر کے چلتا ہے ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس دوران اگر اسے موت واقع ہوگی تو شہادت کی موت ہے۔ ایک آدمی زنا کرنے کا ارادہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا، زنا کے ارادے سے نکلا، اگر اس دوران موت آ جائے پھر کیا کرے گا؟ نکلا ہوا کس کام کے لیے تھا؟ یہ تو خیال کرے۔ فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھر جا رہا ہے، تاش کھیلنے کے لیے دوستوں میں جا رہا ہے، شطرنج کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، جوا کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، شراب کی بوتل لینے کے لیے جا رہا ہے، سود کا کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ چوری اور ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ اکثر ڈکیت جو ہیں پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ گناہ کے اندر ملوث ہو کے موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ تو اب جو ہے وقت ہے ہمارے پاس، ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس، اور اللہ نے بھی موقع دیا ہوا ہے ہمیں، فرشتہ بھی پوچھتا ہے اس سے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ کو گناہ کے بعد بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن کوئی شخص توبہ نہ کرے تو پھر قصور تو اس بندے کا ہے، پھر توبہ نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ یاد رکھو مرتے دم تک بند نہیں ہے۔ اگر توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، اور پھر گناہوں سے بھی بچو، اور اس دین کے اوپر چلنا ہے تو پھر اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ رات کو الگ بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی عادت بنا لیں، توبہ کا مراقبہ کریں، تھوڑی دیر توبہ کا مراقبہ، توبہ کریں اللہ سے، تنہائی میں بیٹھ کے مانگیں اللہ سے، اور جب آپ یہ توبہ کریں گے، عزم کریں گے، ارادہ کریں گے توبہ کا، تو پھر یہ ارادہ ایسا پختہ ارادہ ہو کہ پھر شیطان بھی سامنے آ جائے، کوئی چیز بھی سامنے آ جائے، پھر آپ اپنے ارادے میں واپس نہ جائیں۔ اور اگر کہیں توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، توبہ کی، گناہ پھر سرزد ہو گیا، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پھر جو ہے پریشان نہیں ہونا، پھر دوبارہ جو ہے اس طرف رجوع کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، یہ مایوسی پیدا کرتا ہے، شیطان کا حربہ ہے کہ یار تو نے اتنے گناہ کر لیے ہیں اور اب کیا۔ وہ پنجابی کی مثالیں بھی کئی لوگ بناتے ہیں، ایسی مثالیں نہیں بنانی چاہیے۔ اکثر کئی بار یہ میں نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ پتہ نہیں بلی 100 چوہے کھا کے حج پہ چلی گئی، ایسے نہ کہا کرو باتیں، توبہ کرو، ایسے کلمات منہ سے نہ نکالا کرو کہ بھئی میں نے اتنی زندگی گناہ میں گزار دی، اب میں کیا کروں گا اتنی زندگی کو۔ نہیں، آج سے ہی توبہ کرو، بھلا 40 سال 50 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے گناہ کے، اور یہ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، نمازیں میری ساری چلی گئیں، میں نے زندگی گزاری اس طرح ہے، تو وہ انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو دیکھو وہ رحمان و رحیم رب جو ہے اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ بند کیا ہی نہیں۔ اور ابلیس شیطان تو جتنا مرضی میرے بندے کو ورغلا لے، جب یہ سچی توبہ کر کے میرے پاس آئے گا، بار بار گناہ کرے گا، بار بار توبہ کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہاں پہ شیطان کی نہیں چلتی، اللہ کے سامنے جو ہے شیطان کی نہیں چلتی۔ تو پھر استغفار جو ہے یہ کثرت سے کرو۔ توبہ جو ہے یہ تریاق ہے گناہوں کا، گناہوں سے بچنے کا، اور شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے بچنے کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو مایوس نہیں ہونا. یہ انسان کو جو ہے یہ ورغلاتا ہے. اب انسان توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا رزق حلال ہو جائے. مثال ہے, ایک آدمی ہے وہ توبہ کرتا ہے جی آج کے بعد میں نے روزی حرام کی نہیں کمانی, لیکن وہ کام سود کا کرتا ہے. مثلا بینک میں ہے, بینک کی نوکریاں سود کی ہیں علماء فرماتے ہیں, اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. آرٹسٹ ہے, ہاتھوں سے انسانی تصویریں بناتا ہے, یہ بھی حرام ہے. کوئی ایسی چیز کے اندر کہ جو بظاہر روزی حرام کی ہے, اب جو ہے وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے, تو وہ پھر دیر نہ کرے, توبہ کرے. بینک کی نوکری ایک دم وہ چھوڑے نہ, لیکن اس کے اوپر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے, اللہ اس نوکری میں پھنس گیا ہوں, مجھے اس سے نکال دے. اب اگر گناہ سے اسے خلاصی نہیں مل رہی, وہ چاہتا ہے کہ میں تو گناہ چھوڑ دوں, تو پھر پہلے تو یا تو اتنا ایمان کا مضبوط ہو کہ وہ فوراً چھوڑ دے اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھے اور اس نوکری کو بالکل چھوڑ دے, اس راستے کو بالکل چھوڑ دے. وہ گانے بجانے کے ساز بناتا ہے, اس کو چھوڑ دے. بہت سے شاعر ایسے ہیں جو عشقیہ شعر لکھتے ہیں, جو گانے والے گاتے ہیں اور اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے. بہت سے ایسے رائٹر ہیں جو اس قسم کی بے حیا فلمیں اور ڈرامے بناتے ہیں. سارے نہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں بالکل بے حیائی کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں. اس پہ ان کو توبہ کرنی ہوگی اور فوراً اس راستے سے نکلنا ہوگا. ساز بنانے والے کو, یہ بینڈ باجے بنانے والوں کو توبہ کرنی ہوگی. آلات موسیقی بنانے والوں کو چھوڑنا بھی ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی. سود کا کاروبار ہے, اس کو چھوڑنا بھی ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ جب ہم کریں گے تو پھر ہمارا راستہ متعین ہوگا اور پھر ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں گے جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توبہ کی طرف بتایا ہے. آپ حج و عمرے پہ جاتے ہیں اور صفا و مروہ پہ بھی آپ جاتے ہیں, سعی فرماتے ہیں, سعی کرتے ہیں. اب اس کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ سبز نشان کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, جس میں بڑا تیز ہو کے دوڑنا پڑتا ہے. اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اور دیکھیں اس دعا کے اندر تریاق ہے. ایک جو ہے نا اس نفس و شیطان نے گناہ کروائے, اب اس مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ ایسی دعا تلقین کی ہے امت کو, جو یہ دعا اس وقت مانگ لے وہ ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اب یہ سارے اسباب دیے جا رہے ہیں بندے کو بچانے کے, اور میرے آقا کیا فرما رہے, رب اغفر ورحم, اے اللہ مجھ پر رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اور ایسے خوبصورت الفاظ ہے, رب اغفر ورحم واعف عنا وتکریم وتجاوز عما تعلم فانک تعلم ما لا تعلم انک انت العز الاکرم. اللہ اکبر. کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح کی التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ رحیم و کریم مجھ پر رحم فرما, اور میرے جو گناہ آپ کے علم میں ہیں وہ سب معاف فرما دیجئے. اور اس لیے کہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں جن کا علم ہمیں بھی نہیں. بے شک آپ ہی سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے. یقین جانیے ایسے ایسے گناہ ہیں, انسان اپنے گناہ اس نے زندگی میں کیے, وہ بھول گیا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, کہ یا اللہ وہ گناہ جو مجھے نہیں یاد رہے تجھے یاد ہے, اور تو مجھے معاف کر دے, اور تیری معافی کا طلبگار ہوں, اور تو مجھے معاف کرے گا تو میری حالت سیدھی ہوگی, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار پڑھنے کے متعلق کہا کہ اس کے پڑھو, معمول بنا لو. صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الدعوات کے اندر حدیث نمبر 63006 میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ استغفار پڑھو, جو شخص صبح کے وقت اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے
اور اگر شام تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اب نفس اور شیطان کے مکر سارے گئے. جس نے صبح ایک بار پڑھا اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لہذا صبح و شام اس سید الاستغفار کے پڑھنے کا اپنا ضرور جو ہے اہتمام بنا لو. اسی لیے میرے آقا نے اسے سید الاستغفار کا لقب دیا ہے, یعنی استغفار کا سردار قرار دیا ہے, یعنی یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے. اور جب یہ استغفار کی یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو سکھائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازنا ہی چاہتا ہے اور مغفرت کرنا ہی چاہتا ہے. اسی لیے تو یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تحفہ دیا. اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پروردگار ہے, اے اللہ تو میرا پروردگار ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے عہد و پیمان کا مقدور بھر پابند ہوں. میں اپنے افعال کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, پس تو مجھے بخش دے, بے شک تو ہی گناہوں کو بخشتا ہے. جو شخص دن رات کے کسی حصہ میں یقین کے ساتھ پڑھے اور اس رات یا دن میں وہ مر جائے تو یقینی طور پر وہ جنتی ہے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس استغفار کو اپنے معمولات میں شامل کریں اور اس کے ذریعے اپنی نجات کا راستہ نکالیں. اور نجات ہماری اسی میں ہے کہ ہم توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. اور یاد رکھیے ہمارے گناہوں کا تریاق توبہ ہے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں, توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے, ندامت پیدا ہوتی ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے. یہ آنسو بہانا اللہ کو پسند ہے, یہ رونا اللہ کو پسند ہے. اس جوانی میں لوٹ آئیں اپنے مالک کی طرف, طاقت کے خمار سے نکلیں. اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو اس طاقت کا استعمال ناجائز نہ کریں. مال ہے اس کا استعمال ناجائز نہ کریں, جوانی ہے اس کا استعمال ناجائز نہ کریں. زنا سے بچاؤ اپنے آپ کو, ظلم سے بچاؤ اور غلط اختیارات سے بچاؤ. اور آپ منصف کی سیٹ پہ ہیں تو پھر عدل کرو. آج یہ عارضی سیٹ ہے, آج یہ جوانی بھی عارضی ہے, یہ مال بھی عارضی ہے, اس نے چلا جانا ہے. گناہ ہو گئے, پشیمان نہیں ہونا, سست نہیں ہونا, بالکل توبہ کی طرف جانا ہے. رجوع کرو, مولا کے دروازے کھلے ہیں, بار بار توبہ بھی ٹوٹی ہے. رحیم و کریم رب پہ یقین اور توکل اور بھروسہ پکا رکھو. سید الاستغفار پڑھو اور استغفار کثرت کے ساتھ کرو. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی, بچوں کی اور بچیوں کی, نوجوان بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں, ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تیری مدد کے بغیر ہم نفس و شیطان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں مولا؟ تیری مدد اور تیری حفاظت کے بغیر ہم کس طرح بچ سکتے ہیں نفس و شیطان کے شر سے؟ ہمیں ایسے بچا لے جیسے تو اپنے خاص بندوں کو بچاتا ہے جن پہ تیرا فضل و کرم نازل ہوتا ہے. مولا ہم پہ بھی اپنا فضل و کرم نازل کر. اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے. اے اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر میں ایسے غرق کر دے, ہمارے جسم کو اپنی اطاعت کے اندر ایسا فنا کر دے اور ہمارے دلوں کو ایسا ذاکر, زبانوں کو ایسا شاکر بنا دے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی نفس اور شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو سکے. جب ہم تیرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, تیری یاد سے غافل ہوتے ہیں, تیری اطاعت سے دور ہوتے ہیں, گناہ بھری
دنیا میں جاتے ہیں، گناہ بری مجلسوں میں جاتے ہیں، گناہ کرنے والے لوگوں سے ملتے ہیں، تو مولا وہ اثرات ہمارے اوپر بھی آتے ہیں۔ مولا ہمیں نیکوں کی مجلس دے دے، مولا ہمیں قرآن سے محبت دے دے، قرآن کی تلاوت ہمیں دے دے، سنت رسول اللہ پہ چلنا ہمیں عطا کر دے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دے، صحابہ جیسا عزم اور پختہ ارادہ اور یقین اور کامل و اکمل دین دے دے، اور ایسا عشق بلالی ہمیں دے دے، ایسا سوز و غداز دے دے صحابہ والا کہ بس ہم صرف آقا کے ہو جائیں اور تیرے ہو جائیں۔ اے مولا صرف تیرے رہیں، اے اللہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیرے ملک میں رہتے ہیں، بس تیرے گیت گائیں، تیرے گن گائیں، تیری حمد بیان کریں، اے اللہ تیری راہ پہ چلیں، اے اللہ تیرے ذکر کو بلند کریں، تیرے ذکر سے شیطان کو کمزور کر دیں، تیرے ذکر سے ہم نفس کو کمزور کر دیں، تیرے ذکر سے ہم شیطان کو کمزور کر کے یہ شیطان کو بتا دیں کہ اللہ کے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کے بندوں کو تو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے تو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے بندے تو اللہ کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، اللہ کے بندے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ مولا ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں داخل فرما لے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔